ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بہاروں میں فضا کو جستجو تیری ہے، بہاروں میں فضا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زبان پر گفتگو تیری ہے۔ بہاروں میں فضا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زبان پر گفتگو تیری ہے۔ ہر رنگ میں ہے جلوہ تیری قدرت کا، ہر رنگ میں ہے جلوہ تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں اس میں خوشبو تیری ہے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک اعمال کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ یہ رب العالمین کا ارشاد اتنا خوبصورت ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر تم سب سے اعلیٰ ترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، افضل ترین لوگوں کا رتبہ چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ذریعہ رب العالمین نے بڑا خوبصورت بتا دیا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کر دو۔ آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت، ایک حدیث، ایک فرمان تم تک پہنچتا ہے، اسے بھی دوسرے لوگوں تک اس میسج کو کنوے کرنا شروع کر دو، اس میسج کو لوگوں تک پھیلانا شروع کر دو۔ اس میسج کا مطلب موبائل کا میسج نہیں ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے کوئی سنی سنائی بات ایسے ہی آگے بغیر علماء کی تحقیق کے آگے اشاعت شروع کر دی۔ یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خرابی پائی جا رہی ہے۔ اس پیغام کو جو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کا پیغام ہے، جو ہمیں ملا ہے، جو حدیث مبارکہ ہمیں پہنچی ہے،
ہم اس حدیث مبارکہ کو دوسرے لوگوں کو بھی سنانا شروع کریں کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی میں کامیاب ہونے کا یہ گر بتایا ہے، یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم اس طریقے کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا کہ تم میں سے جو کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اور طاقت رکھتا ہو اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی، میرے محبوب نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے۔ اور پھر دوسرا ارشاد جو آقا علیہ السلام کے اسی فرمان میں موجود ہے، فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے، تو فرمایا کہ فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے اس برے کام کو روکنا شروع کر دو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ تم اپنی زبان سے اس عمل کو روک سکو، پھر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل سے اس برائی کو برا سمجھو۔ اور پھر فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ انسان کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اور دیکھ کر اس برائی کے اوپر خاموش نہ بیٹھے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اس برائی کو ہاتھ سے روکو، اور اگر اتنی طاقت نہیں تو پھر اس برائی کو اپنی زبان سے ہی روک دو کہ یار یہ غلط کام ہے، تم کر رہے ہو، مت کرو۔ اور اگر تمہارے اندر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، فرمایا اپنے دل سے تو کم از کم اس برائی کو برا سمجھو، نہ یہ کہ تم اس برائی کے اندر خود شامل ہو جاؤ اور ان لوگوں کے ساتھ خود بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے۔ اب گھر کا سربراہ، گھر کے افراد کا سربراہ اس چیز کے اوپر غور کر سکتا ہے کہ میں اپنے خاندان کے اندر اگر ایک برائی کو میں روکتا ہوں تو میرے روکنے سے فتنہ کھڑا نہیں ہوگا صرف لوگوں کی ناخوش ہو جانے کی وجہ سے کہ یار کوئی بندہ ناراض ہو جائے گا، کسی کی دل آزاری ہو جائے گی، اس دل آزاری کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کو اس برائی سے روکتا نہیں ہے، اس کے گھر میں، اس کی سرپرستی میں، اس کے پیسوں سے غلط کام ہو رہا ہے، اور وہ گھر کا سربراہ صرف لوگوں کو ناخوش ہونے سے بچانے کے لیے اس برائی کو روکتا نہیں ہے۔ فرمایا یہ برابر کا مجرم ہے اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ فتنہ اگر کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے کہ یہاں جناب بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر اپنی زبان سے روک دینا چاہیے، پھر ہاتھ سے نہیں روکنا چاہیے۔ اور اپنی زبان سے روکنے میں بھی انسان کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے کہ زبان سے روکے، اور اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ میری زبان سے روکنے میں بھی فتنہ کھڑا ہو جائے گا، میں اپنی زبان سے روکوں گا تو تب بھی لڑائی پڑ جائے گی، تو پھر بھی فرمایا کہ اپنی زبان سے بھی نہ روکے، پھر اپنے دل سے کم از کم اس کو برا سمجھنا شروع کر دو۔ اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان۔ اور آج ہمارے ہاں برائی کو برائی ہم روکتے ہی نہیں ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ ایسا سیلاب ایک ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہوا کہ اس معاشرے کے اندر اس سیلاب نے ہمارے گھروں سے پردے کو یہ سیلاب بہا کے لے گیا، یہ ہمارے گھروں سے اسلامی روایات کو بہا کے لے گیا، یہ ہمارے گھروں سے تمام خیر کی چیزیں بہا کے باہر لے گیا، اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے بیٹھے مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور جب تک ہم اس سیلاب کے آگے بند نہیں باندھیں گے، ہم میں سے کسی ایک کو اس کے اندر شامل ہونا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ جب تک ہم نہیں کریں گے ہم اللہ کے بھی مجرم ہیں، اللہ کے رسول کے بھی مجرم ہیں۔ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا۔ اما جان فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا ایک دن آقا علیہ السلام حجرہ مبارک میں تشریف لائے، میں نے دیکھا چہرہ انور سے مجھے محسوس ہوا کہ آقا علیہ السلام کے چہرے کے تاثرات کچھ اس طرح ہیں کہ آج کوئی خاص بات پیش آئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام اسی طرح اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے گئے، جا کر منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور منبر پر جلوہ افروز ہو کے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ
لوگوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادہ یہ کہ تم پر وہ وقت آ جائے کہ تم مجھ سے دعا مانگو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، تم مجھ سے دعا مانگو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں، اور تم مجھ سے اس وقت میں اپنے خیر کے کاموں کے لیے مدد طلب کرو، میں تمہاری مدد نہ کروں۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو اس وقت سے بچاؤ، لوگوں کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عام کرو، کہ اپنے ہاتھوں سے روکو، اپنی زبان سے روکو، لوگوں کو برائی کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر خاموش ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ میں تو اپنی نمازیں پڑھ رہا ہوں جی، مجھے دوسروں کی کیا فکر، میری نمازیں تو پوری ہو رہی ہیں، میں تو الحمدللہ تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فلاں بستی کو جا کر زمین سے اٹھاؤ اور جا کر اوپر سے پلٹ دو، اس بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ جبرائیل امین جب جانے لگے تو کہا مولا کریم میں ایک ایسے آدمی کو بھی اس بستی میں جانتا ہوں جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ایک لمحہ بھی آپ کی حکم عدولی نہیں کی، ہر وقت وہ آپ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، آپ کے حکموں کی اتباع میں لگا ہوا ہے۔ تو یا اللہ اس آدمی کا کیا کرنا ہے؟ پوری بستی کو تو آپ نے تباہ کرنے کا حکم دیا، الٹنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے جبریل امین سے کہا کہ اس بستی کو جا کر پلٹ دو اور اس کے اندر وہ آدمی جس نے میری کبھی نافرمانی نہیں کی اسے بھی پلٹ دو، اس لیے کہ معاشرے میں کھلم کھلا گناہ ہو رہے تھے اور اس کے ماتھے کے اوپر کبھی شکن بھی نہیں آئی تھی، لوگ اس برائیوں کے اندر لگے ہوئے تھے اور اس نے کبھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ اپنی عبادت میں لگا ہوا، یہ اپنے روزوں میں لگا ہوا، یہ اپنے حج زکات میں لگا ہوا، یہ اپنے صدقہ خیرات میں لگا ہوا اور اسی کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی ہے۔ فرمایا اس آدمی کو بھی اس کے ساتھ ہی تباہ و برباد کر دو۔ اب آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ امر بالمعروف مجھ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، تو ہم اپنے گھر کے اندر کتنا اس کا حکم کر رہے ہیں؟ اور اللہ فرما رہے کہ اس سے بہتر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ سب سے اعلیٰ انسان، سب سے فرما بردار انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے، جس نے لوگوں کو خیر کے کاموں میں بلانا شروع کیا ہوا ہے اور جس نے لوگوں کو برائیوں سے روکنا شروع کیا ہوا ہے۔ اور آج ہم اگر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو ہم بھی انہی کو بناتے ہیں، ہم بھی انہی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ ہمارے لیے فرض کفایہ کا کام دے رہے ہیں، ہمارے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے امت کو یہ راستہ دکھایا کہ یہ دیکھو اگر اس راستے پہ چلو گے تم تباہ و برباد ہو جاؤ، اپنے آپ کو امر بالمعروف سے نہی عن المنکر سے جدا نہ کرنا، وگرنہ بربادی تمہارے دروازے پر آنے میں دیر نہیں لگائے گی، پھر تمہارے نیک اعمال تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ اور اس بستی کو بھی اللہ رب العزت پلٹنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہ گار ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے جنہوں نے گناہ نہیں کیے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے تساہل سے کام لیا ہے، انہوں نے دوسروں کو اس کے اندر شریک نہیں کیا۔ خود خیر کے کام، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی اولاد کا بھی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کہتے ہیں قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم میں جانے سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم میں جانے سے بچاؤ۔ آج ہم تو نماز پڑھ لیں، ہمارے جوان بچے نماز نہ پڑھیں، ہماری بیوی نماز نہ پڑھے، کل قیامت کے دن یہی ہمارے لیے رکاوٹ کا سبب ہو جائیں گے، ہمیں جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ کہ دنیا کے لیے تو ہم نے ان کو سب کچھ کہا، لیکن جب اللہ کے دین کی باری آئی، ہم نے خیر کی بات کہنا چاہی تو اس وقت ہمیں مصلحت یاد آ گئی کہ ٹھیک ہے جیسے ان کی زندگی چاہے یہ گزارے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی خیر کے اوپر لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ہم سے حساب لینا ہے کہ یہ تمہارے ذمے ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ اب یہ بہترین امت کا اعزاز مجھے اور آپ کو کیوں ملا ہے؟ کیوں ملا ہمیں؟ اس لیے کہ ہمیں اخرجت للناس، آگے جواب بھی اس کا اللہ نے اسی آیت میں دیا،
اس لیے کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا ہے، تمہیں اپنے نماز روزے کے لیے نہیں، تم لوگوں کی نمازوں کا بھی فکر کرو۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے تک جاتی ہے۔ اور آج ہمارا محلہ ہو، ہمارے محلے کے اندر رہنے والے افراد، ہم اگر ان کے گھر میں آگ لگ جائے ہم بھاگ کر جائیں گے بجھانے کے لیے۔ جہنم کی آگ ہم میں سے ہر گھر میں لگی ہوئی ہے، ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہم نے اس آگ کو بجھانا ہے۔ ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہے کہ میری بیوی اس آگ میں جل رہی، میرے بچے اس آگ میں جل رہے ہیں۔ دنیا کی آگ سے جس طرح ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آتا ہے نا کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو دنیا کی آگ میں نیند آ جائے۔ یہ دنیا کی آگ تو آخرت کی آگ کے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتی، تو پھر کیوں نہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچایا جائے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، وگرنہ اللہ کی مدد تب آتی ہے ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اللہ کہتے ہیں تم اگر میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، ہم اللہ کے دین کے معاون بن جائیں، ہم اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں۔ ہم اللہ کے دین کے معاون اور مددگار بنیں گے، اللہ ہمارا مددگار بن جائے گا، ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ بنا دیں گے، ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ رب العزت بنا دیں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں کوئی اپنا لہجہ تلخ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ دوسرے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے فرعون کو گفتگو کرنے کے لیے تو اللہ نے کیا کہا؟ قولوا قولا لینا، اے موسیٰ جب ان سے جا کر بات کرنا نا تو بڑی نرمی سے گفتگو کرنا، بڑی نرمی سے ان کو یہ بات سمجھانا۔ آج مفتی شفیع صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ دیکھو تم اپنی بات کے اندر سختی پیدا کرو گے تو سوچو کہ نہ تو تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح ہو کہ ان سے زیادہ بڑے اصلاح کرنے والے ہو، اور نہ تمہارا دشمن فرعون سے بڑا دشمن ہے، وہ بھی تم سے چھوٹا ہے اور تم بھی موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے ہو۔ اور اپنے آپ کو اس لہج میں رکھو کہ اللہ نے تمہیں نرمی سے گفتگو کرنے کا حکم دیا تو نرمی سے گفتگو کرو۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے شہزادے، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے نواسے، ایک بزرگ آدمی کو، دیہاتی کو دیکھا وضو کر رہے ہیں۔ اب وضو کرتے ہوئے اس کو جا کر یہ بھی کہہ سکتے تھے بابا جی تسی وضو غلط کری جاندے ہو، نہیں، دیکھا وضو غلط ہو رہا ہے اور اس کو انداز سمجھانے کا کیسا خوبصورت اختیار کیا۔ دونوں بھائی چلے جاتے ہیں، کہنے لگے چچا میں کہتا ہوں وضو میرا ٹھیک ہے، میرا بھائی کہتا ہے وضو میرا ٹھیک ہے، اب ہم دونوں کا وضو دیکھیں اور دیکھ کر بتائیں کہ وضو ہم میں سے کون صحیح کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز اختیار کیا۔ یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے جو سیدنا حسن و حسین نے، جنت کے شہزادوں نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہم اس انداز سے بھی لوگوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں، ہم اس انداز سے بھی لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ وہ بابا جی کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے بیٹا وضو کرو۔ اب دونوں نے وضو کرنا شروع کیا، دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، ہمارے ہاں وضو میں بھی بڑی کمیاں پائی جاتی ہیں۔ جس طرح نماز جنت کی چابی ہے نا جی، اس طرح نماز کی چابی وضو ہے۔ اگر ہمارا وضو ٹھیک نہیں ہے تو ہماری نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی، ہماری نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کیسے کھل جائیں گے؟ ہمیں اپنی نماز کی چابی کو بھی درست کرنا ہے اور اپنی جنت کی چابی کو بھی درست کرنا ہے، اپنے جنت کی چابی کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا وضو کر رہے ہیں دونوں شہزادے، خوبصورت طریقے سے وضو کر رہے ہیں، انگلیوں کا خلال بھی ہو رہا ہے، ماتھا بھی صحیح ہو رہا ہے، یہ مسا بھی صحیح ہو رہا ہے، کانوں کے اندر بھی مسا ہو رہا ہے، اور یہ گردن پہ بھی مسا ہو رہا ہے، پاؤں کی انگلیوں میں بھی خلال ہو رہا ہے، صحیح طرح سے وضو کیا۔ جب اس بزرگ نے دیکھا کہ ان دونوں نے اتنا خوبصورت وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ان دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا وضو تم دونوں کا ٹھیک ہے، میرا وضو ٹھیک نہیں تھا، تمہیں دیکھ کر میں نے اپنے وضو کی اصلاح کر لی۔ تو آج یہ خوبصورت انداز ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بجائے اس کے، ہمارے ذمے منوانا نہیں ہے کسی کو، ہمارے ذمے تو پہنچانا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی کہا تھا کہ آپ کے ذمے میرے محبوب ان لوگوں کو منوانا نہیں ہے، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو یہ خود گناہگار ہوں گے، آپ کے ذمے ان کو پہنچا دینا ہے کہ آپ اپنا میسج ان تک کنوے کر دیں، اپنا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ اور اب یہ نہیں مانیں گے تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن آپ کا پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔